यीशु के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आए हम एक दफ़ा फिर अपने सर को झुकाएं, खुदा के रूह से कहें, मैं तेरा भूखा और प्यासा हूँ, मेरे साथ बोल, मेरे साथ कलाम कर, मुझे अपनी राहों पर ले चल। हालेलुया। सब अपना मुंह खोले, कहें खुदावंद आज मुझे तू अपना मुकाशफा दे। मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में इनकलाब देखना रूहानी तौर से, तो खुदावंद का कलाम जो है उसका मुकाशफा ले। आज जो कलाम सुनाया जाता है, आप खुदावंद के भूखे और प्यासे हों ताकि आपको इसका मुकाशफा मिले और आप रूहानी तौर से एक और नए लेवल पे आएं। खुदा पाक रूह तेरा शुक्र हो तेरे प्यारे लोगों के लिए, इस मौका के लिए, इस फजल के लिए जो तूने मुझ पर किया। खुदा पाक रूह हमारी मदद कर। जब हम मिलकर तेरे पाक कलाम में से सीखते हैं तो हमें अपने कलाम के मुकाशफे दे, हमको रूहानी तौर से एक नए लेवल पे ले चल, और ताकि हम तेरी राहों को जानें और अपनी ज़िंदगियों से तेरे नाम को जलाल दें, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये हम पढ़ते हैं दूसरा सलातीन उसका 4 बाब 8वीं आयत से। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और एक रोज़ ऐसा हुआ कि एलीशा शोनीम को गया, वहाँ एक दौलतमंद औरत थी, उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। और मेरे अजीज़ों, ये बड़ी एक मुबारक बात है कि जब लोग एक्नॉलेज करते हैं कि ये मर्द खुदा है, ये खतून खुदा है। हालेलुया। और इसी तरह हमारे बारे में जितने कलीसिया के लोग हैं जिनको नजात का तजर्बा हुआ है, यीशु को दिल दिया है, जब आप अपने घरों में होते हैं या जॉब पे जाते हैं या अपनी कम्युनिटी में हैं, तो वहाँ पे लोगों को पता होना चाहिए कि आप मर्द खुदा हैं, आप खातून खुदा हैं, आप खुदा से प्यार करने वाले हैं। हमारी ज़िंदगियों में फ़र्क और तब्दीली जो है लोगों को नज़र आनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह होगे, तो जो गवाह है उसकी ज़िंदगी में एक फ़र्क होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बड़ी एक मुबारक और इज़्ज़त की बात है जब कोई इस बात को एक्नॉलेज करता है कि ये मर्द खुदा है। और मेरे अजीज़ों, हम सब के लिए ये चैलेंज है। ये ना समझे कि पादरी साहब आपको कलाम सुनाते हैं तो वो मर्द खुदा है। आप भी मर्द खुदा है, आप भी खातून खुदा है। हालेलुया। तो हमारी ज़िंदगियों में ये तब्दीली, फ़र्क जो है वो नज़र आना चाहिए। फिर हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं, उसने कहा हम उसके लिए एक छोटी सी कोठड़ी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज़ और चौकी और शमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। जब कभी हमारे पास आए तो वो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठड़ी में जाकर वहीं सोया। अब ये जो कोठड़ी है, ये ना सिर्फ उसके आराम की जगह थी, बल्कि उसके लिए उसने वो जगह मुहैया की ताकि वो स्टडी कर सके, ताकि वो दुआ कर सके, ताकि वो खुदा की हजूरी में ठहर सके। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने घरों में एक ऐसी जगह बनाएं, हमारी दुआया कोठड़ी, ऐसी जगह जहाँ पे हम दुआ कर सकें, खुदा उनकी हजूरी हो। लेकिन उससे बढ़कर हमको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा बदन जो है ये पाक रूह का मकदस है।
ہمارا بدن پاک روح کا مقدس ہے، اور یہ ہمارا جو بدن ہے یہ بھی دعائیا کوٹھڑی ہونی چاہیے۔ ہاللیلویا۔ تو کلام میں ہم کیا پڑھتے ہیں افسیوں کے خط میں، کہ ہم نے ہر طرح سے، ہر وقت، ہر طرح سے روح میں دعا کرتے رہنا ہے۔ تو یہ جو بدن ہے یہ ہماری دعائیا کوٹھڑی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے، ضروری ہے کہ ہم ایک وقت مقرر کریں جب ہم خداوند کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو جب بھی ہمیں موقع ملے، جہاں پہ بھی ہوں، ہم سفر میں ہوں، کہیں بھی جاتے ہوں، تو ہم دعا میں رہیں۔ خدا کا روح جو ہے اس کی حضوری کا ہمیں احساس رہے کہ یہ بدن جو ہے پاک روح کا مقدس ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لانا ہے، اور اس بات کا ہمیں ہر وقت احساس رہنا چاہیے کہ ہمارا بدن پاک روح کا مقدس ہے۔ یہ نہیں کہ صرف جب ہم چرچ میں آتے ہیں، چرچ میں آنا انتہائی ضروری ہے، خدا کا کلام سننا انتہائی ضروری ہے، لیکن میرے عزیزو ہم نے اپنے آپ کو پاک روح کا جاننا ہے کہ یہ میرا بدن پاک روح کا مقدس ہے، یہ خدا کی حضوری کی جگہ ہے، اور ہم کو اس بات کا ہر وقت احساس رہنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں دانیل کے بارے میں کہ جب کہا گیا کہ 30 دن تک تو دعا نہیں کر سکتا، اگر دعا کرے گا کوئی بھی تو اس کو شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا، لیکن جو دانیل تھا اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں آیا اور اس نے اپنی جو کوٹھڑی ہے اس میں گیا۔ یہ وہ کوٹھڑی تھی جس میں وہ دعا کرتا تھا، شکر گزاری کرتا تھا، وہاں پہ جا کر اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ ہاللیلویا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لانا ہے کہ جو ہماری جو زندگی ہے اس کو ہر وقت اس بات کا احساس رہے کہ خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ۔ ہاں جی، کب بھولتے ہیں آپ؟ خاص کر کے بہنیں اور بھائی بھی، جب کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کر دے، جب کوئی ہم سے لڑ پڑے، جب کوئی ایسی بات ہو جائے جو ہم کو پسند نہیں ہے، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ہیں کون۔ میرے عزیزو، کیا ہم نے پڑھا؟ یہ مرد خدا ہے، یہ خاتون خدا ہے۔ تو یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جب تم روزہ رکھتے ہو، دعا کرتے ہو، تو اپنی کوٹھڑی میں جاؤ، تمہارا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور لیول ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا بدن پاک روح کا مقدس ہے، یہ ہماری دعائیا کوٹھڑی ہے۔ ہم نے ہر وقت، ہر طرح سے روح میں دعا کرتے رہنا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کر سویا۔ پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا اس شونیمی عورت کو بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا، وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہا تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کی ہے، تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اس نے جواب دیا میں اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں۔ پھر اس نے کہا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں، اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ تب اس نے کہا اسے بلا لے، اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازے پر کھڑی ہوئی۔ اب غور سے سنیں، جو الیشا تھا اس نے اس کو بلایا کہاں پہ؟ اس کوٹھڑی میں، جہاں پہ وہ دعا کرتا تھا، جہاں وہ خدا کی حضوری میں رہتا تھا، خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اور جب وہ وہاں پہ اس نے بلایا تو اس نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے کہ تیرے لیے کیا جائے؟ میرے عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لانا ہے کہ روح سے ہم اس قدر بھرے ہوں، کلام سے ہم اس قدر بھرے ہوں،
تو جب کوئی ضرورت مند آئے تو ہم اس سے کہہ سکے تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے لیے کیا کیا جائے، کون سی برکت چاہتے ہو، کیا تمہاری دعا یا درخواست ہے، کیا تمہارے دل کی مراد ہے۔ ہر وقت جب ہم اس طرح سے تیار ہوں گے تو خداوند جو ہے اس کے نام کو جلال ملے گا، روحیں بچیں گی، خدا کی بادشاہت کو وسعت ملے گی، اور وہ کہتا ہے کہ تو کیا چاہتی ہے کہ تیرے لیے کیا جائے۔ میرے عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لانا ہے، لیکن ہم کئی دفعہ تھوڑی نچلی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم پادری صاحب سے ناراض ہو جاتے ہیں، پادری صاحب آپ نے کیا کیا میرے لیے؟ پادری صاحب نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کیا جائے۔ ہاں جی آنے آنا سی کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے لیے کچھ کیا جائے، لیکن ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے آئیں، خدا کی حضوری سے، اس کے کلام سے اس قدر بھرے ہوں، ہم کہیں کہ تمہارے لیے کیا کیا جائے، تم کیا چاہتی ہو۔ جب وہ اندھا خداوند یسوع کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے لیے کروں۔ یہ ہے مرکز کی انجیل 10واں باب، اور جب آپ اس کی 46 سے 52 آیت تک پڑھتے ہیں تو جب وہ خداوند کے اسے پتہ چلتا ہے خداوند آ رہا ہے تو یسوع کے پاس اس کو لایا جاتا ہے، تو خداوند کہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے تیرے لیے کیا جائے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے آئیں کہ تو کیا چاہتا ہے تیرے لیے کیا جائے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 16ویں آیت میں، تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ سو وہ عورت حاملہ ہوئی جیسا الیشا نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ آئے ہم ایک حوالہ دیکھیں، ایوب کی کتاب اس کا 22 باب، ایوب کی کتاب اس کا 22 باب۔ ابھی پادری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک آیت کوٹ کی تھی اسی حوالہ میں سے، اور کئی دفعہ جب میں کلام تیار کرتا ہوں تو اکثر میری یہ جو دعا ہوتی ہے کہ خدا القدس تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے لوگوں کو کلام سنایا جائے۔ اور پھر جب وہ کلام کی تیاری کی جاتی ہے تو پرستش کے دوران یا پادری صاحبان کے ذریعے سے یہ بات کنفرم ہو جاتی کہ یہ بات خداوند کی طرف سے ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں یہ ایوب کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 23 آیت سے، یہاں پہ لکھا ہے، اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرطے کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے، تو اپنے خزانہ کو مٹی میں اور اوفیر کے سونے کو ندیوں کے پتھروں میں ڈال دے۔ غور سے سنیں 25 آیت۔ میرے عزیزوں، کئی دفعہ خاص کر کے جو خادم ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، یا جن کو اندر یہ بات ہے کہ وہ لوگوں کے لیے دعا کریں، اور لیکن میرے عزیزوں ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لانا بھی ہے کہ ہر وہ بات جو خدا کے کلام کے الٹ ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی سے ترک کرنا ہے، یا ہر وہ چیز جو مسا کو روکتی ہے تاکہ ہم اس جگہ پر نہ آ سکے، کیونکہ ہم کو اس بات کو جاننا ہے کہ ابلیس، اس کی قوت دنیا، اس کی خواہشیں اور جو جسم کی خواہشیں ہیں، یہ پورے زور کے ساتھ ہمارے مخالف ہیں، تاکہ جو خدا کا مسا ہے، خدا کا جو روح ہے، اس کے بہاؤ میں نہ ہم چل سکے۔ لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ لائیں۔ 25 آیت میں لکھا ہے، تب قادر مطلق تیرا خزانہ اور تیرے لیے بیش قیمت چاندی ہوگا، کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خداوند کی طرف اپنا منہ اٹھائے گا۔
تو اسے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا. جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے، جس بات کو تو کہے گا تیرے لیے، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا. ہاللیلویا. تو یہ کب ہوا؟ جب وہ کوٹھڑی میں رہتا تھا، خدا کی حضوری میں رہتا تھا. وہ اس کو بلاتا ہے، کہتا کیا تو چاہتی ہے؟ میں بادشاہ سے بات کروں تیرے لیے، فوج کے سردار سے بات کروں؟ تجھے کوئی مشکل یا مصیبت تو نہیں؟ کیا وہ بات ہے؟ اس کی جو ضرورت تھی وہ ناممکن تھی. وہ کیا تھی؟ ناممکن تھی. اور اب غالباً شاید وہ کافی عرصہ گزر گیا تھا، شاید دونوں بزرگ تھے. یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کا شوہر بڈھا تھا. تو یہ جو اس کی ضرورت تھی، اس کی جو دل کی مراد تھی، وہ یوں لگتا تھا کہ ناممکن ہے. اس لیے تو وہ کہتی ہے کہ تو اے مرد خدا اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ. لیکن جو مرد خدا تھا وہ اس جگہ پر ہے. وہ کہتا ہے کہ تو کیا چاہتی ہے تیرے لیے کیا جائے. وہ کون سی بات ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے؟ لیکن جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خداوند کہتا ہے تو کیا چاہتا ہے تیرے لیے کیا جائے، تو کیا چاہتی ہے تیرے لیے کیا جائے. ہم ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، پیدائش 18 باب. کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات؟ جب وہ ہنسی تو خداوند نے کیا کہا؟ یہ کیوں ہنسی ہے؟ کیوں اس نے کہا کہ یہ ناممکن ہے؟ ہاں جی، ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم سب کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ چاہیے. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے، اس نے جو صلیب پہ جان دی، جو قیمت ادا کی، جب اس نے کہا کہ تمام ہوا، تو اس کا مطلب تھا کہ پوری قیمت ادا کر دی گئی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے آنا ہے کہ اس کی حضوری سے اس قدر بھرے ہوں کہ ہمارے لیے کوئی بھی بات ناممکن نہ ہو. ہاللیلویا. تو یہ ایک طرح کی ہم خدا کی انسلٹ کرتے ہیں جب ہم اپنی سوچ ایسی رکھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ ناممکن ہے. خدا نے کہا کیوں اس نے ایسا کہا ہے؟ میرے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، آپ کی دل کی مرادوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اور اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے آئے کہ اس کی حضوری سے بھرے ہوں. اب یہاں پہ جو الیشا ہے، اس نے کہا، یہ 16ویں آیت میں ہم نے پڑھی، تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا. اور ایوب کی کتاب نے ہم نے کیا پڑھا کہ جو تو کہے گا وہ ہو جائے گا. کب؟ جب قادر مطلق تیرا خزانہ ہوگا، جب خدا کا کلام ہمارا خزانہ ہوگا، ہماری ملکیت ہوگی. اور یہی جو خدا کا کلام ہے، جیسے ایوب کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا. جب کلام ہماری روح کا حصہ بن جائے گا، جب ہم ہر طرح سے ہر وقت دعا روح میں رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، کلام کو اولویت دیں گے، تو لکھا ہے کہ تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا. تو لکھا ہے جیسا الیشا نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا. اور پھر ہم آگے پڑھتے ہیں کہ وہ جو بیٹا تھا وہ بخار اس کو ہوا اور وہ مر گیا. اور جب وہ
बीमार ही था तब थी उसको, तो उसके बाप ने उसको घर भेजा माँ के पास। ये 21 आयत से मैं पढ़ूंगा, बल्कि 20 से लिखा है, जब उसने उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा दिया तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा, इसके बाद मर गया। तब उसकी माँ ने ऊपर जाकर उस मर्दे खुदा के पलंग पर लटा दिया, दरवाज़ा बंद करके बाहर गई। और हम आगे पढ़ते हैं कि जब वो जाती है अलीशा के पास, लेकिन हम 23 आयत में पढ़ते हैं कि उसने अपने शोहर से वो कहती है कि मैं अलीशा के पास जा रही हूँ। तो वो कहता है कि ये मैं पढ़ूंगा आपके सामने 23 आयत से, उसने कहा आज तो उसके पास क्यों जाना चाहती है, आज ना तो नया चांद है ना सब्बत। उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। क्या उसने जवाब दिया? अच्छा ही होगा। अब उसने मर्दे खुदा को सुना था, देखा था उसके कामों के बारे में, लेकिन वो जानती थी खुदा जिसने नामुमकिन काम किया है, मेरा जो बेटा मर गया है, खुदा फिर से अपना जलाल जाहिर करेगा और उसको जिंदा करेगा। और जब उसका शौहर उससे पूछता है तो तू कहाँ जाती है, उसने अपने शौहर को भी नहीं बताया कि क्या हो गया है, अब बेटा उसका मर गया है। तो वो कहती है कि अच्छा ही होगा। हमारी क्या हालत होती है, अभी मुसीबत दूर ही होती है, असी पहले ही रौला पाना शुरू कर देने। क्यों जी, ऐसे ही करते हैं ना। मुसीबत ने शायद अभी आना भी ना हो, दूर ही हो, हम पहले ही नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं। वो कहती है कि अच्छा ही होगा, और फिर वो आगे चलती है। और ये 26 आयत में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा, जो अलीशा है अपने खादम जहाजी से कहता है, यूं लगता है कि ये शोनीमी औरत है, अब जरा उसके इस्तकबाल को दौड़ जा और उससे पूछ क्या तू खैरियत से है, तेरा शौहर खैरियत से है, बच्चा खैरियत से है। उसने जवाब दिया खैरियत है। इंग्लिश में है कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब अच्छा है। मेरे अजीजों, ये उसका ईमान था। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि मेरे मुंह का कलाम और दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। तो मेरे अजीजों, हमने जो कलाम करना है, बात करनी है, वो खुदा के वादों की करनी है, कलाम की बात करनी है। वो कहती है कि सब खैरियत है। ये नहीं कि जब हम चर्च में आते हैं, प्रस्तुत करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, ईमान की बातें करते हैं, खुदा के कलाम की बातें करते हैं, जब हम घर में होते हैं तो हम अपने घर वालों से नेगेटिव बातें करते हैं। अब ये जो औरत थी, जब उसका शौहर पूछता है, घर में भी वो पॉजिटिव ही थी, ईमान की उसने बात की। जब वो घर से बाहर थी, जहाजी उससे पूछता है खैरियत है, तो वो कहती कि खैरियत है। मेरे अजीजों, हमने अपने आप को इस जगह पे लाना है। जो अलीशा है वो जहाजी को भेजता है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जहाजी ने उनसे पहले आकर असा को उस लड़के के मुंह पर रखा, पर ना तो कुछ आवाज़ हुई ना सुनना, इसलिए वो उससे मिलने को लौटा और उसे बताया कि लड़का नहीं जागा। अब जो खुदाओं ने हर एक को ईमान दिया है, अथॉरिटी दी है, मशा दिया है, हम ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जिसका है उसी का है। अब उस जगह पे नहीं था कि वो लड़का जिंदा होता। जब यहाँ पे अलीशा वहाँ पे जाता है, और हम पढ़ते हैं ये 35 आयत में, बल्कि 34 से लिखा है, वो ऊपर चढ़कर उस बच्चे पर लेट गया और उसके मुंह पर अपना मुंह और उसकी आंखों पर अपनी आंखें और उसके हाथों पर अपने हाथ रख लिए और उसके ऊपर पसर गया। तब उस बच्चे का जिस्म गर्म होने लगा। 35 आयत में हम पढ़ते हैं,
پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا اور وہ بچہ 7 بار چھینکا، بچے نے آنکھیں کھول دی۔ ہاللیلویا۔ تو یہ دوسری دفعہ اس نے کیا۔ تو ہم پڑھتے ہیں ایک حوالہ مرکز کی انجیل میں، سیکنڈ ٹچ آف جیسس۔ آپ جانتے ہیں کس کو یسوع نے دوسری دفعہ چھوا؟ ہاں جی، ہاں جی، اور کوئی؟ وہ بھی اندھا تھا، تو جب اس کو چھوا خداوند یسوع نے، خداوند نے پوچھا اس کو، تو وہ کہنے لگا کہ جو آدمی ہیں وہ درخت کی طرح لگتے ہیں۔ تو جب اس نے خداوند نے دوسری دفعہ اس کو ٹچ کیا، سیکنڈ ٹچ آف جیسس، جو خاص بات ہے یہاں پہ بتانے کی وہ یہ کہ جب ہم دعا کریں کبھی بھی ہمت نہ ہاریں۔ جب ہم مینیفیسٹیشن نہیں دیکھتے ہم نے ہمت نہیں ہارنی، دعا میں رہنا ہے، ایمان میں مضبوط رہنا ہے۔ جو ہمارا کلام ہے وہ نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے، تاکہ خداوند یسوع جو ہمارے اقرار کا سردار کاہن ہے وہ خدا باپ سے کہہ سکے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی جو کلام ہے، جو وعدے ہیں ان پر قائم ہے، تاکہ خداوند اپنا جلال ظاہر کر سکے۔ ہاللیلویا۔